آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی قرآن سے قربت کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ علامہ اقبال نے اپنی ساری عمر کی شاعری میں جو پیغام ہم کو سنایا وہ ان ہی دو مصروں کی شرح تھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ علامہ اقبال قرآن مجید کو صرف ایک نیکی سمجھ کر یا ایک کتاب سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ اس کا فہم پوری طرح رکھتے تھے۔ کلام الہی کو اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ قرآن پاک کی معنویت اور اس کے الفاظوں کا ان کے دل پر اس قدر اثر ہوتا تھا کہ وہ تلاوت کے دوران خوب روتے تھے۔ قرآن پاک کو پڑھتے تو اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے۔ معاشرے میں مغربی تعلیم و تہذیب کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے انہوں نے قرآن سے رجوع کیا اور اسے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے وقت اقبال جتنے مسلمان تھے اس کے مجدار میں پہنچ کر اس سے زیادہ مسلمان ہو گئے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ مغربی تہذیب کی گہرائیوں میں اقبال جتنا اترتے گئے اتنا ہی پکا مسلمان ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب وہ اس کی تہہ میں پہنچے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ قرآن میں گم ہو چکے ہیں اور قرآن سے الگ ان کا کوئی فکری وجود باقی نہ رہا۔ جو کچھ وہ سوچتے تھے قرآن کی بنیاد سے سوچتے تھے، جو کچھ دیکھتے تھے وہ قرآن کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اقبال کے نزدیک سارے علوم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ زندگی کے آخری دور میں تو اقبال صرف قرآن پاک کے مطالعے ہی میں مصروف رہے اور دیگر تمام کتب کا مطالعہ ترک کر دیا تھا۔ قرآن کے سوا کوئی کتاب اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان کے پاس فلسفے کے چند اہم سوالات بھیجے اور ان کا جواب مانگا۔ ان کے قریب رہنے والے لوگوں کو امید تھی کہ علامہ اپنی لائبریری کی الماریاں کھلوائیں گے اور بڑی بڑی کتابیں نکلوا کر ان مسائل کا حل تلاش کریں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لائبریری کی الماریاں جو کہ تو بند رہیں اور وہ صرف قرآن ہاتھ میں لے کر جواب لکھنے بیٹھ گئے۔ وہ قرآن کی تلاوت بڑی رغبت اور ذوق و شوق سے کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کی وصیت کے مطابق جب ان کی کتابیں اسلامیہ کالج کی لائبریری کو دی گئیں تو ان میں قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی تھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ علامہ اقبال جب شعر کہتے تو بیاض اور قلمدان کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم بھی منگواتے۔ اس طرح عمر بھر وہ قرآن کی تعلیمات اور افکار کو اپنی شاعری میں سمو کر پیش کرنے کی سعی کرتے رہے۔ ان کی یہ کوشش ارادی اور شعوری تھی۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن میں غوطہ زن ہو کر تدبیر کرے، کیونکہ مسلمان قرآن میں غور و فکر کر کے عصر حاضر کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسی مذہبی کتاب نہیں جو کسی کو رہبانیت کی طرف لے جائے اور نہ ہی کسی ایسی روش کی طرف لے جائے جس کا تعلق عمل زندگی سے نہ ہو۔ انہوں نے اپنی اردو اور فارسی شاعری میں ہمیں قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کتاب حکیم جب کسی کے باطن میں اتر جاتی ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے تو اس کے لیے پوری دنیا ہی اس انقلاب کی زد میں آ جاتی ہے۔ علم و حکمت قرآن ہے جو اگر کسی کے ذہن میں سرابت کر جائے اور قلب میں رچ بس جائے تو اس کے باطن میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے جو حاوی ہوتا ہے ذائق انقلاب پہ، اور یہی وہ پھل ہے جو بالآخر ایک عالمی انقلاب کو جنم دے سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔